رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو، رحمتیں نعمتیں برکتیں الفتیں لوٹ لو، مہربان خدا کی بخششیں لوٹ لو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، ہر نیکی پہ اجر بہت بے شمار، مومنوں یہ ہے نیکیوں کا موسم بہار، ہر ایک لمحہ خوشیوں کی پکار، غفران کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، مغفرت کی طلب میں رہو، مغفرت کی طلب میں رہتے ہو تم، غفران کا مہینہ مبارک ہو۔ واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس رمضان المبارک سن 1445 ہجری میں پہلا درس ہے، اور یہ وہ مہینہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، اس مہینے کی شان، عظمت اور رحمت اور برکت کے کیا کہنے، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر انسان سے وعدہ کیا ہے کہ اگر انسان صحیح خلوص نیت کے ساتھ میرے طرف آنا چاہے، مجھے راضی کرنا چاہے، میرے احکامات کو مان کر زندگی گزارے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام والا مہینہ ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے والوں کا میں خود ہی اجر اور بدلہ بن جاؤں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ روزہ جس حالت کے اندر رکھا جائے، اس کے اندر اپنے سارے ہر قسم کی لوازمات اور خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا جائے، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور عبادت اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھا جائے۔ پھر میرے پیغمبر فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو اس بابرکت مہینے رمضان المبارک کے اندر قیام کرتا ہے، تراویح کی صورت کے اندر یا نوافل کی صورت کے اندر، تو اس کے بھی اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر میرے پیغمبر نے تیسری مرتبہ فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر والی رات کے اندر قیام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے، تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔
ہمیں اس مہینے کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے کہ یہ مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر آیا، اور اس مہینے کے اندر کہیں ہم سے ویسے 11 مہینوں کی طرح گناہ تو نہیں ہو رہے۔ یہ مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے، اور اس مہینے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام دعا لے کر آئے، اور اللہ کریم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک والا، عظمت والا، شان والا مہینہ آ گیا، اور پھر اس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی، روزے نہ رکھے، قیام نہ کیا، تراویح نہ پڑھی، جھوٹ، غیبت، لالچ، بخل، کینہ، حرص، چوری چکاری، ڈاکہ زنی، ان جیسی بیماریوں سے آدمی بچا نہ رہا، تو میرے پیغمبر نے آگے جواب میں اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے پیغمبر نے آگے سے جواب میں کہا آمین، کہ اللہ کریم فرما رہا ہے، لانے والا اس دعا کو جبرائیل امین ہے، سننے والے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور پھر جواب بھی دینے والے آمین کا میرے پیغمبر ہیں۔ پھر اپنے ایمان سے ذرا اندازہ لگاؤ، جہاں اللہ دعا کر رہا ہو، جبرائیل لے کر آ رہا ہو، میرے پیغمبر دعا کے جواب میں آمین کہہ رہا ہو، وہ بھلا دعا پھر رد ہو سکتی ہے؟ تو اپنے ایمان کا احتساب کیجئے، موازنہ کیجئے کہ ہم رمضان المبارک کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ کہیں ہم اس بد دعا کا شمار تو نہیں بن رہے جس میں اللہ کریم نے فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، راغم انف، ایک حدیث میں لفظ ہے، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھی، قیام نہ کیا، رمضان المبارک کی قدر نہ کی۔ تو اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا، ایک طرف ذہن سازی کرتے ہوئے کہ انسان بھلا کسی کو کہے کہ یہ میرا کام کر دے، اور اس کو پیار سے کہے تو وہ آدمی کام کر لیتا ہے۔ اگر وہی کام کروانا ہو اور کسی آدمی کو جھڑک کر ڈانٹ کے ساتھ کہا جائے کہ یہ میرا کام کر، اور نالائق آدمی اور بدبخت آدمی یہ کام کر دے میرا، امید ہے کہ وہ کام تو ہو جائے گا، لیکن وہ بڑی نازک طبیعت کے ساتھ، بڑا چڑچڑا پن کر کے، بڑا تنگ دل ہو کے وہ کام کرے گا، وہ صحیح دل کے نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کام نہیں کرے گا۔ تو اللہ کریم نے انسان کی بھی ذہن سازی کرنے کے لیے اللہ کریم نے بہترین کلمات کا ارشاد فرمایا، اور وہ کلمے کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، اے پیارے مومن لوگ، ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، دوسری ذہن سازی یہ کی تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ مت خیال کرنا کہ صرف تم لوگوں پر ہی فرض تھے۔ تیسری ذہن سازی کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان پر بھی فرض کر دیے گئے تھے، صرف تمہارے پر نہیں فرض۔ کتنی اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ پھر آگے چوتھی ذہن سازی اللہ کریم نے کی، یہ روزے تمہارے امتحان کے لیے، صبح سے شام تک تم لوگوں نے محنت اور مشقت کی ہے، اور یہ روزے اس لیے میں نے بنائے ہیں کہ ایک بار ایک مہینہ ہی دیکھ کر اللہ کریم کی وحدانیت اور الوہیت کو پہچان لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی چاہیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے صدقے دیے نہیں ضرورت، کسی کے نام پر دکھاوے کے لیے کام کرنا کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے کاروبار کی ضرورت نہیں، تمہارے
کام کاج کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ضرورت ہے تو کس چیز کی؟ تقوی کی۔ لہذا تقوی پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز سارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنی کے اندر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔